ناول عشقیانہ اس قدم اکثر رفیق قسط نمبر 48۔ نورب میں تمہارا باپ ہوں۔ شیر جہانگیر کو اپنی بیٹی کی آنکھوں میں نفرت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے دیکھتے وہ تڑپ کر بولا، میرے لیے میرا باپ اسی دن مر گیا تھا جس دن اس نے یہاں آنے کے لیے گھر کی دہلیز پار کی تھی۔ میرے لیے میرا باپ اسی دن ہی مر گیا تھا جس دن میری ماں کو بے سہارا چھوڑ کر عیاشی کرنے یہاں آ گیا تھا، یہ دولت، یہ شہرت حاصل کرنے کے لیے۔ میری ماں کو در در ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا۔ جانتے تھے نا میری ماں سے کس طرح شادی کی تھی؟ اس کا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں۔ ایک بار بھی خیال نہیں آیا ہمارا، ہم نے یتیموں کی سی زندگی گزاری، تمہارے ہوتے ہوئے بھی ہم یتیم ہو گئے۔ کیوں کی میری ماں سے شادی؟ کیوں میری ماں کی زندگی برباد کی؟ کیوں ہمیں پیدا کر کے دنیا کی نذر کر دیا؟ کیوں؟ نورب کا وجود لرزنے لگا۔ وہ جو ارادہ کر بیٹھی تھی کہ اسے زندگی کے موڑ پر کبھی بھی جب اس کا باپ سامنے آیا تو اس پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کرے گی، دھتکار دے گی، لیکن سامنے کھڑے شخص کو دیکھتے کئی عرصے کا جمع ہوا غبار نکالنے لگی۔ آنسو تیزی سے بہنے لگے تھے، گن نیچے گری تھی۔ جب اس نے دیوار کا سہارا لیا اس کی حالت دوبارہ بگڑنے لگی۔ شیر جہانگیر جو شرمندگی سے سر جھکا کر کھڑا تھا، ایک آنسو نکل کر اس کی بیڑ میں جذب ہوا۔ اس نے نورب کو دیکھا۔ شیر جہانگیر نورب کو دیکھتے تیزی سے آگے بڑھا، جو نیچے بیٹھے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، جبکہ دوسری جانب نورب کے کانوں میں افریم کی پریشانی سے ڈوبی ہوئی آواز گونج رہی تھی، روکو! اپنی طرف شیر جہانگیر کو بڑھتے دیکھ کر فوراً گن اٹھائے تے ایک دم اٹھتی اس پر گولی چلا دی، جو شیر جہانگیر کے دائیں کندھے پر پیوست ہوئی تھی۔ اس کی برنٹ سفید شرٹ تیزی سے خون سے رنگی، وہ پیچھے کی جانب لڑ کھڑایا۔ ٹھا کی آواز سے ویرو فوراً اندر کی جانب بھاگا۔ اندر آتے ہی اس نے شیر جہانگیر کی حالت دیکھتے اپنی گن کا رخ نورب کی جانب کیا۔ ویرو کی آنکھوں میں لہو اتر آیا۔ نہیں ویرو! شیر جہانگیر چلایا۔ لمحے کا کھیل تھا، ٹریگر دبا، کوئی گولی چھت پر لگ کر نیچے ان کے درمیان میں گری۔ بروقت شیر جہانگیر نے ویرو کا بازو پکڑ کر اوپر کی جانب کیا تھا، نہیں تو وہ گولی نورب کی آر پار ہو جاتی۔ نورب کی پیشانی سے پسینے کے ننھے ننھے قطرے چمکنے لگے، جبکہ دوسری جانب شہرام کا دل حلق میں آیا تھا۔ اس نے افریم کو دیکھا جو مطمئن ہو کر موبائل کو دیکھ رہا تھا، جسے اسے پتا ہو کہ یہی ہونے والا تھا۔ میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں، وہ نفرت سے پھنکارتے ہوئے بولی، جو بازو پر ہاتھ رکھ کے درد سے کرا رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں مجرم ہوں، تمہارا، ارحم کا، تمہاری ماں کا، مجھے معاف کر دو۔ شیر جہانگیر کراتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر سامنے کیے، آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کی بیڑ میں جذب ہوئے۔ ویرو نے حیرانگی سے شیر جہانگیر کو دیکھا، جو کسی پر رحم نہ کھانے والا، اگلوں کو ہمیشہ موت کی نیند سلانے والا۔ دنیا اس کو جھک کر سلام کرتی تھی، اس لڑکی کے لیے رو رہا تھا، ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ ویرو اس کے ہر راز سے واقف تھا۔ تو یہ بیٹی تھی جنہیں ڈھونڈنے کے لیے شیر جہانگیر نے اپنے بندے کچھ سال پاکستان میں لگائے ہوئے تھے، لیکن سامنے کھڑی لڑکی جو اس کی بیٹی تھی، اس کی آنکھوں میں صرف اور صرف حقارت اور نفرت دکھائی دی۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں، زندگی میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ اور تم صرف ہمارے مجرم نہیں ہو، تم کئی لوگوں کے مجرم ہو، تم قاتل ہو، نہ جانے کتنے لوگوں کا قتل کروایا تم نے، کتنی ماؤں کے بیٹوں کی زندگی اجاڑی تم نے، کتنی لڑکیوں کی عزتیں پامال کی، یہ دولت، یہ شہرت حاصل کرنے کے لیے۔ تم صرف ہمارے مجرم نہیں ہو کمال حمید۔ نورب سرخ آنکھوں سے لیے اسے دیکھتے کہا۔ نورب کی آخری بات پر اس نے اپنی آنکھیں کرب سے بند کی تھیں، کندھے پر خون ابل ابل کر باہر آ رہا تھا۔ وہ ہاتھ جوڑے اسی طرح کھڑا رہا۔ سر، آپ کا خون بہہ رہا ہے، چلیں یہاں سے۔ ویرو اس کی آنکھیں بند ہوتا دیکھ کر اس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ شیر جہانگیر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے پاس آنے سے روکا۔ ویرو وہیں رک گیا۔ جانتے ہو، جب نورب دوبارہ بولی، میں نے اپنے ہی بھائی کی رات رنگین کرنے گئی تھی، بھلے ہی وہ تمہارا بیٹا ہو، لیکن ہماری رگوں میں تمہارا گندا خون دوڑا ہے کمال حمید۔ یہ سوچتی ہوں تو خود کو وہ جان سے مارنے کو دل چاہتا ہے۔ وہ اسے دیکھتی حقارت سے بولی۔ شیر جہانگیر نے چونکتے اسے دیکھا، جبکہ دوسری جانب افریم نے حیرانگی اور غصے سے شہرام کو دیکھا، جو اس سے نظریں چرا گیا تھا۔ تو نورب نے تیمور کو اسپتال تک پہنچایا تھا۔ یہ بات ویرو اور شیر جہانگیر کے لیے شاک سے کم نہیں تھی۔ وہ چلتی اپنے آنسو اپنے بے دردی سے صاف کرتی،
اپنی گند کو پیچھے پینٹ میں اوڑھتی چلتی شیر جہانگیر کے پاس آئی۔ الٹی گنتی شروع کر دو، موت بند کر رہی ہوں تمہارے لیے، زیادہ دن نہیں ہے تمہارے پاس کمال حمید۔ او سوری شیر جہانگیر عرف شیر بھاؤ۔ وہ اس کے کان میں نفرت سے پھنکارتی ویرو پر ایک نظر ڈالتی باہر نکل گئی، جبکہ شیر جہانگیر نے دیوار کا سہارا لیا، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ سر! ویرو نے اسے تھاما، جبکہ شیر جہانگیر کو لگا جیسے اس کی سانسیں بند ہونے لگی ہیں۔ اپنی بیٹی کو بتانا چاہتا تھا کہ اس نے کئی سالوں تک وہ انہیں ڈھونڈتا رہا، پورا کراچی چھان مارا تھا، لیکن وہ نہیں ملے تھے، یہاں تک کہ لاہور اور پنڈی جیسے بڑے بڑے شہروں میں بھی انہیں ڈھونڈا تھا، آس پاس چھوٹے بڑے گاؤں میں بھی، لیکن وہ نہیں ملے تھے۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ یہاں عیاشی نہیں کر رہا تھا، وہ اسے روکنا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ یہاں عیاشی نہیں کر رہا تھا، وہ درد سے کراہا اسے بتانا چاہتا تھا کہ ایک رات بھی وہ سکون سے نہیں سویا تھا، ایک دن بھی سکون سے نہیں رہا۔ اس نے سب کچھ حاصل کر لیا، سب کچھ، لیکن سکون حاصل نہیں کر پایا، جو سکون اسے سائمہ کی قربت میں ملتا۔ وہ آج بھی انہیں یاد کر کے تڑپ اٹھتا تھا، یہ سوچ کے ہی کہ اس کے حواس کمزور ہونے لگتے کہ انہیں کچھ ہو نہ گیا ہو، وہ اسی دنیا میں ہی ہیں، اگر ہیں تو وہ کیوں نہیں مل رہے۔ آج اپنی بیٹی کو سامنے دیکھ کر، اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر اسے اپنی سانسیں مشکل سے آنے لگی۔ اس کی اپنی بیٹی اس کی اصلیت جانتی تھی، وہ کیسے جی پائے گا؟ اسے سائمہ سے معافی مانگنی تھی، اسے اپنے بیٹے ارحم جسے وہ 2 سال کا چھوڑ کر آ گیا تھا، اس سے معافی مانگنی تھی، اپنی بیٹی سے معافی مانگنی تھی جس کی آنکھوں میں نفرت دیکھ کر وہ جلتے کوئلوں پر جل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی نفرت بجائے وہ سب کا گنہگار تھا، لیکن اس کی بیٹی کا اس کی اصلیت جاننا وہ انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ سر چلے یہاں سے، خون بہت بہہ رہا ہے۔ وہ ویرو اس کو تھامے باہر کی جانب بڑھا، جو اپنے حواس کھو رہا تھا۔ ارم کا بھوک سے رو رو کر برا حال تھا، بھوک سے تو نورب کا بھی برا حال تھا، لیکن اپنی ماں کی حالت دیکھ کر وہ چپ رہی۔ سائمہ نورب کی انگلی پکڑے روتے ہوئے ارم کو اٹھائے چلتی جا رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس نے کہاں جانا ہے، اس کی منزل کہاں ہے، اسے یاد تھا تو صرف اتنا کہ اس کے بچے کل سے بھوکے ہیں، بھوکی تو وہ خود بھی تھی، 4 دن سے کمزوری کے باعث سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ارم کو کندھے سے لگائے وہ نورب کی انگلی پکڑے اپنے آپ کو گھسیٹتی جا رہی تھی۔ ارم زور و شور سے رونے لگا، تھک ہار کر اس نے ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک عورت باہر نکلی، میرے بچے بہت بھوکے ہیں، کل سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا، تھوڑا سا کھانا دے دو۔ وہ خوددار لڑکی ہاتھ پھیلا کر بولی، وہ لڑکی جس نے حویلی میں شہزادیوں جیسی زندگی گزاری تھی، جس نے آج تک کسی سے کوئی چیز نہیں مانگی تھی، اپنے شوہر سے آج تک کوئی فرمائش نہیں کی تھی، آج ایک عورت کے سامنے اپنے بچوں کے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی۔ میں لاتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر عورت گھر کے اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس عورت کے پاس چاولوں سے بھرا ایک شاپر اور دوسرے شاپر میں 2 روٹیاں، اس کے اندر ہی ایک اور شاپر میں سالن پڑا ہوا تھا، اسے پکڑا دیا۔ یہ لو۔ عورت اسے دیکھتی بولی، جو بولنے کے انداز سے دیکھنے میں اچھے گھرانے کی لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں بیچارے کی کیا مجبوری تھی جو مانگ رہی تھی، وہ اسے سوچتے دیکھنے لگی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ سائمہ نے تشکر بھری آنکھوں سے اس عورت کو دیکھتے کہا، جو اسے کسی فرشتے سے کم نہیں لگی تھی۔ ارم جس کی رو رو کر آواز بیٹھ گئی تھی، ابھی بھی گھٹی گھٹی آواز میں رو رہا تھا۔ 1 منٹ رکو۔ وہ عورت ارم کو روتے دیکھ کر پھر گھر کے اندر چلی گئی۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں فیڈر کی بوتل تھی۔ میری بیٹی بھی تمہارے بیٹے جتنی ہے، یہ میں نے اس کے لیے بنا کے رکھا تھا، تمہارا بچہ بھوکا ہے، یہ پلاؤ۔ اس کو کہتے ارم کے منہ میں فیڈر ڈالتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ ارم ایک دم چپ ہوا اور گھٹا گھٹ دودھ پینے لگا۔ میں یہ احسان کبھی نہیں بھول پاؤں گی۔ سائمہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی بولی، کوئی بات نہیں۔ وہ عورت مسکراتے ہوئے بولی۔ سائمہ اس سے اجازت لیتی چل پڑی، جب ایک جگہ آ کر رکی۔ سڑک پر گاڑیاں تیز رفتار سے چل رہی تھیں۔ ایک سائیڈ پر بیٹھ کر آرام سے ارم کو نیچے گھاس پر لٹایا، جو پیٹ بھرتی نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ شاپر کھولتے وہ نورب کو چاول کھلانے لگی۔ ماما آپ بھی کھائیں نا۔ آپ کھاؤ بیٹا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ سائمہ رندی آواز میں نورب کو دیکھتے بولی، جب نورب اپنے ننھے ہاتھوں سے نوالا بنائے سائمہ کی جانب کیا۔ آج 4 دن سے اس نے اپنی ماں کو کھانا کھاتے نہیں دیکھا تھا۔ سائمہ نے نورب کا ہاتھ پکڑ کر نوالا لیا۔ نورب اپنی ماں کے آنسو دیکھ کر اپنے ننھے ہاتھوں سے سائمہ کے آنسو پونچھے۔ ماما آپ رو نہیں۔ نورب اپنی ماں کو دیکھتے روتی ہوئی بولی۔
سائمہ نے فوراً اسے اپنے گلے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سائمہ نے 2-3 نوالے زہر مار کیے جو اس کے حلق سے مشکل سے ہی اترے، جبکہ نورب کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تھا اور باقی بچا ہوا کھانا اس نے سنبھال دیا۔ اس نے نقاب دوبارہ اوڑھ لیا۔ آہستہ آہستہ اندھیرا پھیلنے لگا۔ اس کے سر پر کوئی چھت نہیں تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ رات کو کہاں جائے۔ جگہ جگہ بھیڑیے تھے جو نوچ کھانے کو تیار تھے۔ ہمیشہ کمال اسے اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ وہ گھر جانے کی جلدی کرتی، جس پر کمال کبھی کبھی غصہ کرتا کہ اب کس چیز کا ڈر ہے، اتنے سال ہو گئے ہمیں نہیں ڈھونڈ پائے تو اب کیا ڈھونڈے گے۔ لیکن سائمہ کا خوف رگوں میں بس چکا تھا۔ اسے ہر وقت دھڑکا لگا رہا تھا، اس کے بھائیوں نے اسے دیکھ لیا تو اس کے ساتھ ساتھ کمال حمید کو بھی مار دیں گے۔ وہ خوش تھی اپنے گھر، اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اے اللہ، میں کہاں جاؤں میں، میری مدد فرما۔ وہ آسمان کی طرف منہ کرتے رو پڑی۔ ارم ابھی بھی سو رہا تھا۔ نورب بھی اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کے سو گئی۔ سائمہ کافی دیر وہاں بیٹھی رہی۔ گاڑیاں تیزی سے چل رہی تھیں، اندھیرا اچھا خاصا پھیل چکا تھا، وہ یہاں اور نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اس کے پاس سے گزرتے لوگ اس کے پردے کے پیچھے نم آنکھوں کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے نورب کو جگایا، ارم کو اٹھاتے وہاں سے چل پڑی۔ وہ رات گزارنے کے لیے کوئی سیف جگہ ڈھونڈنے لگی جہاں پر کسی کی نظر نہ پڑ سکے۔ ماما، مجھ سے اور نہیں چلا جا رہا، میرے پاؤں میں درد ہونے لگا ہے، جب نورب نے ایک ڈھابے کے پاس سے گزرتے سے بولی۔ نورب کی بات سنتے سائمہ ڈھابے پر سائڈ پر ہو کر بیٹھ گئی اور ساتھ نورب کو بٹھایا اور اپنے آس پاس دیکھا جہاں لوگ باہر بچھی چارپائیوں پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے اور کچھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ نورب نے بھی اپنی آنکھیں چاروں جانب گھمائیں۔ سائمہ کا ارادہ تھا کہ تھوڑی دیر یہاں بیٹھ کر یہاں سے چل پڑے گی۔ اسے رات گزارنے کے لیے کوئی سیف جگہ چاہیے تھی، وہ پوری رات یہاں بیٹھ کر نہیں گزار سکتی تھی، اس کی عزت کو خطرہ تھا۔ کھانا کھایا آپ لوگوں نے؟ انہیں ابھی تھوڑی دیر ہی وہاں بیٹھی ہوئی تھی جب ایک اور عورت چلتی پردے کے پیچھے اس کی نم آنکھوں کو دیکھتے پاس آ کر بولی۔ سائمہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو حلیے سے کوئی مانگنے والی لگ رہی تھی۔ میلے کچالے کپڑے، سر پر میلا سا دوپٹہ اوڑھے، سانولا رنگ، مٹی سے اٹے بال، نہایت گندے پاؤں میں پرانی سی جوتی پہنے اسے دیکھ رہی تھی۔ سائمہ نے اس کی بات کو کوئی جواب نہیں دیا۔ کھانا کھایا تم لوگوں نے؟ سائمہ کو خاموش دیکھ کر وہ دوبارہ بولی۔ تم لوگ یہیں بیٹھو، میں تم لوگوں کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، مجھے بھی بہت بھوک لگی ہوئی، آج مل کر کھاتے ہیں، یہاں سے جانا نہیں۔ وہ عورت اس نے کہتی ڈھابے کی طرف چل پڑی۔ سائمہ کو وہ عورت پاگل ہی لگی۔ جب 6-7 منٹ بعد وہ عورت کھانا اٹھائے ان کی جانب آ رہی تھی۔ چلو وہاں جا کر بیٹھتے ہیں۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا جہاں 2-3 سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ وہ عورت جس کا نام شمیم تھا ان کو دیکھتی بولی۔ نورب نے اپنی ماں کو دیکھا جو شمیم کو ہی دیکھی جا رہی تھی۔ ارے آؤ نا، چلو آؤ بیٹا، چلو آؤ بیٹی۔ ایک ہاتھ میں کھانا اٹھائے دوسرے ہاتھ سے نورب کا ہاتھ پکڑا تھا۔ نورب نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑایا۔ دیکھو مجھے نہیں پتا تم کون ہو، لیکن تم تھوڑی دیر بھی یہاں بیٹھی تو سامنے دیکھ رہی ہو؟ شمیم نے سامنے دیکھتے کہا۔ جو 3 مرد چارپائی پر بیٹھے اسے ہوس بھری آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، وہ تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری بیٹی کو بھی نوچ ڈالیں گے۔ سائمہ نے غصے سے اسے دیکھا جو اب اس کی بیٹی کے بارے میں ایسی بات کہہ گئی تھی۔ تم یہاں نئی ہو، یہ سب ٹرک ڈرائیور ہیں، نشے سے چور، ہوس سے بھرے ہوئے۔ میں وہاں جا کر بیٹھ کر کھانا کھا رہی ہوں کیونکہ مجھ سے اور برداشت نہیں ہو رہی بھوک۔ اگر تم تھوڑی دیر نہ آئی تو تمہارے حصے کا لیا ہوا کھانا بھی کھا جاؤں گی۔ شمیم ان سے کہتی وہاں سے چلتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ سائمہ نے ادھر ادھر دیکھا، کئی مرد ان کی طرف متوجہ تھے، اسے چیڑ پھاڑ کھانے کو تیار۔ اس کی آنکھوں میں خوف در آیا، وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس نے مڑ کر شمیم کو دیکھا جو بھوکھوں کی طرح کھانا کھانے کی طرف متوجہ تھی۔ اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ نورب کا ہاتھ پکڑتی ارم جو اس کی گود میں تھا اسے کندھے سے لگائے شمیم کی طرف بڑھی اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ آؤ بیٹھو، کھانا کھاؤ، شمیم نے اسے دیکھتے بولی اور کھانے کی طرف پھر متوجہ ہو گئی۔ اسے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گی۔ نہیں، ہم نے کھانا کھا لیا، سائمہ اسے دیکھتے کہا۔ تو مطلب یہ سب میں کھا جاؤں؟ شمیم اس کی طرف دیکھتے خوشی سے بولی۔ ہاں۔ سائمہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ یہاں تک کیسے پہنچی ہو؟ شوہر کہاں ہے تمہارا؟ وہ اٹلی گئے ہیں، واپس نہیں آئے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ تو سسرال والوں نے نکال دیا تم بچوں سمیت؟ نہیں، سائمہ نے سر نفی میں ہلایا۔ گھر سے بھاگ کر شادی کی؟ شمیم نے اسے دیکھتے پوچھا۔ اکثر اسے روڈ پر لڑکیاں رلتی نظر آتی، بچوں سمیت۔ ہاں،
چلو کوئی نہیں، جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا خدا ہوتا ہے، تمہارے بچے بہت پیارے ہیں، شمیم نورب اور ارم کو دیکھتے بولی اور کھانا کھا کر سائمہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ میرے ساتھ چلو گی؟ وہ اسے دیکھتے بولی۔ کہاں؟ سائمہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میری چھوٹی سی جھگی ہے، اکیلی رہتی ہوں، تم بچوں کے ساتھ وہاں رہ سکتی ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ تم خود کماؤ گی اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرو گی، میں تمہیں 1 روپیہ بھی نہیں دوں گی، پیسوں کے معاملے میں بہت کنجوس ہوں، تمہاری روتی آنکھیں اور تمہارے بچوں کو دیکھ کر تو میں اکیلا ان بھیڑیوں سے بھری دنیا میں چھوڑنے کا دل نہیں کرا، نہیں تو میں کسی پر رحم نہیں کھاتی، بچپن سے سڑکوں پر رول رول کر بڑی ہوئی ہوں۔ وہ اس کو دیکھتی بولی، مجھے کوئی کام نہیں آتا تو میرے ساتھ کام کر لینا۔ شمیم اسے دیکھتے بولی، تم کیا کام کرتی ہو؟ بھیک مانگتی ہوں۔ سائمہ کی آنکھیں پردے کے پیچھے شدت سے بھیگی تھی۔ چلو، وہ اٹھتی، ان کو ساتھ لیتی، یہاں سے کچھ فاصلے پر اس سائڈ پر تھوڑا ہٹ کر اس کی جھگی تھی۔ آؤ اندر آؤ، وہ اسے کہتی جھگی کی اندر آئی۔ وہ نورب کا ہاتھ پکڑے اس کے پیچھے اندر داخل ہوئی، جہاں ایک سائڈ پر کچھ برتن پڑے ہوئے تھے، دوسری سائڈ پر نیچے سونے کے لیے دری بچھی ہوئی تھی۔ تم تینوں وہاں سو جانا، یہاں دیوار کے ساتھ والی سائڈ پر میں سو جاؤں گی۔ وہ اسے بتاتی ہوئی بولی، تمہارا بچہ رات کو تنگ تو نہیں کرتا، روتا تو نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو اچھی بات ہو گئی، تم بچوں کو سلاؤ اور خود بھی سو جاؤ، ہر پریشانی کو نکال کر۔ یہاں اس طرف کوئی نہیں آتا، اور لیٹرین جانا ہے تو یہ پاس ہی ہے ایک جگہ، تم خود بھی جا سکتی ہو، میں لگی ہوں سونے، باقی باتیں کل کریں گے۔ وہ نیچے اپنی جگہ پر لیٹتی آنکھیں بند کر گئی۔ سائمہ اس عورت کو دیکھ کر اس کے احسان مند ہو گئی تھی، جس نے بنا کسی غرض کے اس کی مدد کی تھی، رہنے کو چھت دی تھی۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ رب یوں اس کی مدد کرے گا۔ ماما، مجھے واش روم جانا ہے، نورب شمیم کو سوتا دیکھ کر سرگوشی میں بولی۔ چلو آؤ۔ وہ ارم کو نیچے دری پر لٹاتے جو دوبارہ سو چکا تھا، نورب کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل آئی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آتے اس نے نورب کو لٹایا اور خود پاس بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب نورب بھی سو گئی، لیکن آج رات اسے نیند کہاں آنی تھی، ساری رات اس نے جاگتے گزار دی۔ اسے شمیم کے ساتھ رہتے پورا مہینہ ہو گیا تھا۔ صبح وہ نورب کو ارم کے پاس جھگی میں چھوڑ کر اس کا فیڈر تیار کر کے نورب کے لیے کھانا رکھ کر جاتی، اسے بھائی کو سنبھالنے کی نصیحت روز کرتی، منہ پر وہی بڑی چادر سے منہ ڈھانپے شمیم کے ساتھ نکل جاتی۔ شمیم کے آنے سے پہلے وہ اپنے بچوں کا سوچ کر پہلے آ جاتی۔ 1 مہینے بعد کوئی انہیں دیکھتا تو پہچان ہی نہیں پاتا کہ یہ وہی نورب، سائمہ اور ارم ہے۔ میلے کچالے کپڑے، بال الجھے، مٹی سے ہٹے ہوئے، مہینے سے نہیں نہائے تھے۔ شمیم اسے خود بھیجتی کہ وہ چلی جائے، بچے اکیلے ہوں گے۔ وہ واپسی پر جمع ہوئے پیسوں سے کھانا لیتی، واپس جھگی میں آ جاتی۔ نورب سارا دن ارم کے ساتھ کھیلتی، اس کے رونے پر اس کو اٹھا کر کندھے سے لگاتی، اس کو تھپکی دیتی۔ سائمہ نے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ جھگی سے باہر نہ نکلے۔ سائمہ روز اس کو نصیحت کر کے اپنے اللہ کے حوالے کر کے چلی جاتی ہے، وہاں بھی سارا دن دھیان اس کا بچوں میں اٹکا رہتا ہے۔ اسے بے صبری سے شام کا انتظار ہوتا کہ کب شام ہو اور وہ اپنے بچوں کے پاس جائے۔ جب ایک دن نورب نے ضد کی کہ وہ بھی سائمہ کے ساتھ جائے گی، سائمہ نے شمیم کی طرف دیکھا، شمیم نے سر نفی میں ہلایا۔ سائمہ ان کو سنبھالتی یا کام کرتی، لیکن نورب رونے لگی کہ مجھے بھی ساتھ جانا ہے، مجھے بھی ساتھ لے کر جائیں۔ سائمہ ارم کو اٹھاتی، نورب کا ہاتھ پکڑتی ساتھ لے گئی۔ انہیں ایک سائڈ پر بیٹھایا اور ارم کو نورب کو پکڑایا اور یہاں سے اٹھنے سے سختی سے منع کیا۔ جب گاڑیاں رکی تھی، اشارہ لگا، شمیم نے اسے اشارہ کیا۔ شمیم تیز قدموں سے گاڑیوں کی جانب بڑھی، وہاں کئی عورتیں اشارہ لگنے پر گاڑیوں کی طرف بڑھی، ہاتھ پھیلائے کھڑی ہوئی۔ صبح کا وقت تھا، بچے یونیفارم پہنے اسکول جانے کے لیے گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نورب ارم کو گود میں لیے انہیں حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی اسکول جاتی تھی اپنے پاپا کے ساتھ، اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا، وہ 3 کلاس تک فرسٹ پوزیشن لیتی رہی، اس کے بعد فیس نہ ہونے پر سائمہ نے اسے چھڑا دیا تھا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے ان بچوں کو دیکھ رہی تھی، گود میں ارم اپنے ننھے سے ہاتھ چلاتے کھیل رہا تھا، جب نورب کی نظر دور کھڑی اپنی ماں پر پڑی، جو سیاہ چادر کیے ایک گاڑی کے پاس کھڑی تھی۔ گاڑی کے مالک نے سائمہ کو بری طرح جھڑکا تھا۔ سائمہ وہاں سے ہٹتی دوسری گاڑی کی جانب بڑھی۔ پہلے
ایک دو دن گاڑی والے نے اس کو جھڑکا، وہ ڈر کر پیچھے ہو گئی اور سائڈ پر فٹ پاتھ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے اب کوئی ڈر نہیں رہا تھا، وہ ڈر جو اسے بھائیوں کی وجہ سے تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اسے بھائی دیکھ لیں، ہر گاڑی کی طرف دیکھتی، شاید اس کے بھائی مل جائیں، بے شک اسے مار دیں، لیکن اس کے بچے یوں سڑکوں پر نہ رولیں۔ وہ اپنے بچوں کے لیے حویلی بھی نہیں جا سکتی تھی، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، جو سارا دن جمع پونجی ہوتی اس سے صرف پیٹ بھرتا۔ اس کو روتے دیکھ کر شمیم نے اسے سمجھایا کہ اس طرح تم اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ نہیں بھر سکو گی، یا کئی لوگ تمہیں جھڑکیں گے، گالیاں تک دیں گے، لیکن تم نے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے یہ سب کرنا ہوگا۔ شمیم نے اسے ہمت دی۔ وہ آہستہ آہستہ ان چیزوں کی عادی ہو گئی۔ اگر کوئی گاڑی والا اسے جھڑک دیتا وہ پیچھے ہٹ کر دوسری گاڑی کی جانب بڑھ جاتی۔ صبح سے دوپہر ہو گئی، کئی اشارے لگے، کئی گاڑیاں رکیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ گزرے، اس نے ہاتھ پھیلائے، کئی بار اس کو جھڑکا گیا۔ سیاہ چادر کے پیچھے اس کی آنکھیں ہر وقت نم رہتی، ہر وقت اس کی آنکھیں سوجی رہتی۔ وہ تھک کر نورب کے پاس بیٹھی، وہ صبح کا لایا ہوا کھانا نورب اور ارم کو کھلانے لگی۔ بھائی کا خیال رکھو، یہاں سے اٹھنا نہیں نورب۔ وہ کتنی بار ان کے پاس آ کر تھوڑی دیر بیٹھ کر اشارہ لگنے پر ان کو کہتی، گاڑیوں کی طرف چل پڑتی، اشارہ کھولتے وہ پھر ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتی، اور ساتھ شمیم بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتی۔ وہ میں اب بھی آتی ہوں، اشارہ لگا تھا، سائمہ ان کو کہتی۔ گاڑیوں کی طرف بڑھی، نورب اپنی ماں کو دیکھتی سارے اسبات میں لائے، جب اس کی نظر ایک بچے پر پڑی جو بڑی سی گاڑی میں بیٹھا اپنے باپ کو ہاتھ سے غبارے والے کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ غبارے والے کے پاس رنگ برنگے غبارے تھے، بچے کے باپ نے بچے کو غبارہ لے کر دیا۔ نورب نے اپنی آنکھیں اپنے ننھے ہاتھوں سے صاف کی، جس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اشارہ کھلا تھا، گاڑیاں فوراً آگے بڑھیں۔ نورب نے اپنی ماں کو ڈھونڈا، سائمہ اسے نظر آئی جو اشارہ کھلنے پر فوراً بھاگ کر سائڈ پر جا رہی تھی۔ ابھی کنارے پر پہنچی تھی کہ پیچھے سے تیز رفتار سے آتی گاڑی نے اس کو ہٹ کیا تھا۔ وہ اچھلتی کود تھوڑی دور جا گری۔ ماما! نورب اپنی ماں کو دیکھ کر چلائی اور ارم کو اٹھائے بھاگنے والی انداز میں سائمہ کی طرف دوڑی۔ کئی بار وہ گرتے گرتے بچی، اس کے بھاگنے سے ارم رونے شروع ہو گیا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنی ماں کے پاس پہنچی جس کے ارد گرد کئی لوگ جمع ہو گئے تھے، گاڑی والا بھاگ گیا تھا۔ شمیم بھی بھاگتی سائمہ کے پاس پہنچی جس کا سر بری طرح سڑک پر لگنے پر سر پر گہری چوٹ آئی تھی، بازو گھٹنوں پر بھی شدید چوٹیں آئی تھیں، اس کی سیاہ چادر اتر گئی تھی، خون تیزی سے اس کے سر پر بہہ کر اس کی میلی قمیص کے گلے میں جذب ہوا۔ ماما! نورب سائمہ کے پاس پہنچتی روتے ہوئے اپنی ماں کو پکارا۔ سائمہ کا سر بری طرح چکرا رہا تھا، اس نے روتے ہوئے نورب کو دیکھا۔ سائمہ اٹھو، اسپتال چلتے ہیں۔ شمیم اس سے کہتی اسے اٹھانے لگی، لوگ آہستہ آہستہ ہٹنے لگے، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے نورب اور ارم کو اٹھایا جو دونوں رو رہے تھے۔ سائمہ! تب ایک فرشتہ آیا ان کی زندگی میں جس نے ان کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ سائمہ نے اپنی پکار پر بند ہوتی آنکھوں سے فرشتے کو دیکھا جو انہیں حیران کھڑا دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ ناول عشق انیس قلم اکثر رفیق، قسط نمبر 49۔ اس کی سیاہ چادر اتر گئی، خون تیزی سے اس کے سر سے بہہ کر اس کی میلی قمیص کے گلے میں جذب ہوا۔ ماما! نورب سائمہ کے پاس پہنچتی روتے ہوئے اپنی ماں کو پکارا۔ سائمہ کا سر بری طرح چکرا رہا تھا، اس نے روتے ہوئے نورب کو دیکھا۔ سائمہ اٹھو، اسپتال چلتے ہیں۔ شمیم اسے کہتی اسے اٹھانے لگی، لوگ آہستہ آہستہ ہٹنے لگے، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے نورب اور ارم کو دیکھا جو دونوں رو رہے تھے۔ سائمہ! جب ایک فرشتہ آیا ان کی زندگی میں جس نے ان کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ سائمہ نے اپنی پکار پر بند ہوتی آنکھوں سے فرشتے کو دیکھا جو انہیں حیران کھڑا دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ وہ کیسے نہ پہچانتا اسے جس نے ہمیشہ اسے چھوٹی بہن سمجھا تھا۔ نعیم دائم کی کلاس میں وہ اسے ٹیوشن پڑھاتا آ رہا تھا۔ رحمان بھائی! سائمہ کے لب ہلے۔ عبدالرحمان صاحب کو دیکھتے وہ آنکھیں بند کر گئی۔ عبدالرحمان صاحب جو کراچی ایک میٹنگ کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے، سامنے ایک ریسٹورنٹ میں ان کی میٹنگ تھی، شام میں ان کی واپسی کی فلائٹ تھی۔ میٹنگ ختم ہوتے ہوئے جیسے ہی باہر نکلے، ایک سائڈ پر لوگوں کا جھرمٹ کھڑا ہوا دکھائی دیا، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے قدم ان لوگوں کی طرف بڑھے، لیکن سائمہ کو دیکھ کر وہ حیران ہو گئے۔ شہر سے گاؤں پہنچے جب حویلی کے سب عورتیں اور باپ سمیت چودھریوں کی حویلی گئی ہوئی تھی۔
بخت بیگم بھی جانے لگی تھی۔ انہوں نے بخت بیگم کی زبانی سنا تھا کہ مہندی کی رات چودھریوں کی بیٹی سائمہ بھاگ گئی ہے، حویلی پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ وہ کم ہی چودھریوں کی حویلی جاتے اور نہ انہیں ٹائم ملتا۔ جب سے انہوں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا تھا، صبح کو نکلتے رات دیر تک گھر لوٹتے۔ کسی زمانے میں ان دونوں حویلیوں کے تعلقات بہت اچھے تھے، دونوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، یہاں تک کہ اپنے منہ سے نکالا ہوا بھی ایک دوسرے کو کھلاتے تھے۔ لیکن یہ دوستی ان کی دشمنی پر ختم ہوگی، کہیں جانے چلے گی۔ عبدالرحمن صاحب نے شمیم کی مدد سے سائمہ بیگم کو گاڑی میں بٹھایا، ساتھ نورب اور ارم کو بٹھایا جو اپنی ماں کو دیکھ کر چپ نہیں ہو رہے تھے۔ وہ خود ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے۔ اسپتال چلو، انہوں نے ڈرائیور کو کہا۔ آپ سائمہ کے کیا لگتے ہیں؟ شمیم جو سائمہ کے ساتھ بیٹھی تھی، عبدالرحمن صاحب کی شاندار پرسنالٹی دیکھ کر مرعوب ہوتی ان سے پوچھ بیٹھی۔ بھائی ہوں، وہ فقط اتنا بولی۔ شمیم نے بہت اس سے پوچھنے کی کوشش کی وہ کہاں سے آئی ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا، لیکن سائمہ اس کے پوچھنے پر ہمیشہ چپ ہو جاتی۔ لیکن عبدالرحمن صاحب کو دیکھ کر جو اس کا بھائی کہہ رہے تھے، اسے پتہ چلا کہ وہ بڑے گھر سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کے ذہن میں 100 سوال جنم لے رہے تھے۔ سائمہ اور اس کے بچوں کی حلیے دیکھ کر وہ اچھا خاصا پریشان ہو گئے تھے۔ عبدالرحمن صاحب نے فون اٹھاتے رباب بیگم کو کال کی۔ بیگم میں آج نہیں آ سکوں گا، کچھ ضروری کام پڑا ہے۔ رحمان، آپ نے افریم کے ساتھ پرومس کیا ہوا ہے کہ کل اس کا فائنل میچ ہے اسکول میں۔ رباب بیگم نے ان کی بات سنتے کہا، میں خود اپنے بیٹے سے بات کر لوں گا۔ رباب، میں بعد میں بات کرتا ہوں، عبدالرحمن صاحب کہتے فون بند کر کے، اور ساتھ ہی اپنی سیکرٹری کو کال کی، میری شام کی فلائٹ کینسل کر دو۔ اتنا کہتے وہ فون رکھ گئے۔ سائمہ کے سر پر گہری چوٹیں آئی تھیں، بازو اور گھٹنوں پر بھی شدید چوٹیں تھیں جس پر ڈاکٹر نے پٹی کر دی تھی۔ سائمہ کو سکون آور انجیکشن دیا ہوا تھا جس کے سبب وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کہنے کے مطابق ان کو ہوش آتی آپ انہیں لے کر جا سکتے ہیں۔ شمیم کو عبدالرحمن صاحب نے 5,000 کے ساتھ 8 نوٹ پکڑا کر واپس بھیج دیا تھا۔ اتنے پیسے دے کر شمیم خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، ان کا شکریہ ادا کرتی خوشی واپس چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر سے مل کر عبدالرحمن صاحب باہر نکلے جہاں نورب تیزی سے ان کی طرف دوڑی۔ انکل، میری ماما، وہ روتے ہوئے ارم کو اٹھاتی ان سے بولی۔ عبدالرحمن صاحب نے معصوم بچی کی طرف دیکھا جس نے رو رو کر اپنا برا حال کیا ہوا تھا۔ وہ بالکل اپنی ماں کی کاپی تھی۔ اسے مجھے دو۔ عبدالرحمن صاحب نورب کو کہتے ارم کی طرف ہاتھ بڑھائے جو اس کے کندھے کے ساتھ لگے سو رہا تھا۔ عبدالرحمن صاحب ارم کو پکڑ کر کندھے کے ساتھ لگایا۔ آؤ میرے ساتھ، بولے نورب کا ننھا سا ہاتھ پکڑتے اسے دیواروں کے ساتھ لگی کرسیوں پر بٹھایا اور خود بھی ساتھ بیٹھے۔ انکل، میری ماما ٹھیک ہے نا؟ وہ عبدالرحمن صاحب کی طرف دیکھتے نم آواز میں بولی، آپ کی ماما بالکل ٹھیک ہے، ابھی وہ سو رہی ہیں، ان کے جاگتے ہی آپ مل لینا، ٹھیک ہے؟ عبدالرحمن صاحب اس کو پچکارتے ہوئے بولی، آپ کا نام کیا ہے؟ عبدالرحمن صاحب ننھی سی کلی کو دیکھتے اس سے نام پوچھا۔ نورب کمال۔ اور آپ کے بھائی کا؟ ارم کمال۔ وہ پر اعتماد ہو کر بولی۔ اس کی آنکھوں میں نے بلا کی ذہانت دکھائی تھی جس سے عبدالرحمن صاحب کو اندازہ ہوا کہ اس کے باپ کا نام کمال ہے۔ وہ آنٹی کون تھی جو ہمارے ساتھ آئی تھی؟ ان کے ساتھ میری ماما کام کرتی ہیں اور ہم انہی کے ساتھ جھگی میں رہتے ہیں۔ جب عبدالرحمن صاحب نے حیرت سے نورب کو دیکھا، آپ جھگی میں رہتے ہو؟ عبدالرحمن صاحب نے حیرانگی سے پوچھا۔ جی۔ نورب نے عبدالرحمن صاحب کو دیکھا جو 3 پیس سوٹ پہنے ارم کو کندھے سے لگائے اسے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد عبدالرحمن صاحب نے کوئی بات نہیں کی۔ جب تک آپ کی ماما کو ہوش نہیں آتا تب تک ہم کھانا کھا آتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے نیچے اسپتال کی کینٹین میں لے آئے تھے۔ انہوں نے نورب کے لیے کھانا آرڈر کیا اور ساتھ ہی ڈرائیور کو کہہ کر ارم کے لیے فیڈر بنوانے کا کہا جو شاید کب سے بھوکا تھا، انگوٹھا منہ میں ڈالے چوس رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اندر آئے۔ جب نرس نے بتایا کہ آپ کے مریض کو ہوش آ گیا، وہ اپنے بچوں کو پوچھ رہی ہیں۔ عبدالرحمن صاحب نورب کو لیے روم میں پہنچے جہاں سائمہ آنکھیں بند کیے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ سائمہ، تم ٹھیک ہو؟ عبدالرحمن صاحب انہیں دیکھتے بولے۔ نورب بھاگ کر سائمہ سے لپٹی تھی۔ سائمہ نے آنکھیں کھول کر عبدالرحمن صاحب کو دیکھا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے آنسو تیزی سے بہے تھے۔ وہ آرام سے نورب کو ساتھ لپٹائی اٹھ کر بیٹھی۔ سر میں درد کی ٹھیسی اٹھ رہی تھی۔ اس کو مجھے دے دیں، آپ کے کپڑے گندے کر ہیں۔ نہیں، کوئی بات نہیں، چل سکتی ہو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ جی۔ اس نے ہولے سے سر
ہلایا، چلے پھر۔ وہ ہولی سے اٹھتی، نورب کا ہاتھ پکڑتی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ عبدالرحمن صاحب نے اس کے اسٹور سے دوائیاں لیں اور کھانا پیک کروا کر انہیں اپنے فلیٹ میں لے آئے۔ وہ انہیں لیے اپنے فلیٹ میں لے آئے۔ جب بھی وہ میٹنگ کے سلسلے میں یہاں آتے اسی فلیٹ میں رہتے۔ کھانا کھانے کے بعد عبدالرحمن صاحب نے بچوں کو سلایا اور سیمہ کو دوائی دی اور خود سیمہ کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئے۔ سیمہ یہاں تک کیسے پہنچی ہو؟ وہ اسے دیکھتے بولے، جس کی آنکھیں چھلکنے کو بےتاب تھی۔ عبدالرحمن صاحب کے پوچھنے کی دیر تھی، سیمہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور ساتھ ساتھ سب بتاتی چلی گئی۔ وہ حیرانگی سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ حویلی میں شہزادیوں جیسی زندگی گزارنے والی نے کیسے کیسے دکھ نہ دیکھے تھے۔ سڑکوں پر رل رہی تھی، کل ہم لاہور جائیں گے، پاسپورٹ نہیں ہے تم لوگوں کا تو ہم بائی روڈ جائیں گے، وہ فیصلہ کرتے ہوئے ان سے بولے جو ابھی بھی رو رہی تھی۔ حویلی میں سب کیسے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ بابا جان کیسے ہیں؟ عبدالرحمن صاحب نے گہرا سانس لے کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہارے جانے کے بعد تمہاری امی کا انتقال ہو گیا، وہ تمہارا صدمہ نہیں سہ سکی۔ اس نے ہچکی لیتے کرب سے آنکھیں بند کی۔ تمہاری بہن کا گھر سے نکلنا بند کر دیا، اس کا اسکول چھوڑوا دیا، تمہارے بھائی پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈتے رہے لیکن تم انہیں نہیں ملی۔ جب 5 سال کے بعد عبدالرحمن صاحب چپ ہوئے، ان کے دل میں درد اٹھا تھا، وہ سب یاد کر گئے۔ سیمہ روتی ہوئی ان کو دیکھ رہی تھی۔ 5 سال بعد تمہاری بہن اور میرا بھائی ارمان نے گھر سے بھاگنے کی کوشش کی۔ سیمہ کو لگا جیسے اس کے وجود میں جان نہ رہی ہو۔ وہ ساکت نظروں سے عبدالرحمن صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ جب تمہارے بھائی نے انہیں پکڑ لیا اور میرے بھائی کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دیا، وہ قیامت کی رات تھی جب میرے بھائی کی میت کو حویلی میں لایا گیا۔ عبدالرحمن صاحب کی آنکھیں نم ہوئی۔ تمہاری بہن کو اسٹور روم میں بند کر دیا، گاؤں میں بہت بڑی پنچایت لگی۔ عبدالرحمن صاحب چپ ہوئے۔ سیمہ ساکت وجود کے ساتھ بیٹھی تھی، عبدالرحمن صاحب کو ساکت نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے پہلے ہی اپنی ماں کی موت کا صدمہ نہیں برداشت کر رہی تھی۔ عبدالرحمن صاحب کی اس بات پر پتھر کی ہو گئی۔ تمہیں پتہ ہے ہمارے گاؤں میں فیصلے کیسے ہوتے تھے؟ قتل کے بدلے میں قتل یا ونی کیا جاتا تھا۔ حویلی کے لوگ ایک دوسرے کے خون کی پیاسے ہو گئے۔ عبدالرحمن صاحب کے سامنے وہ منظر فلم کی طرح چلنے لگا۔ چودھری اپنی بیٹی ونی میں دو اور میرے بیٹے عبدالرحمن صاحب کے ساتھ نکاح پڑھواؤ یا پھر اپنے بیٹے کا خون بہاؤ۔ اب جلال الدین عالم شاہ کے الفاظ سن کر وہاں بیٹھے ہر شخص کا دل کانپ اٹھا تھا۔ جو بیٹے کی موت نے انہیں نڈھال کر دیا تھا۔ عبدالرحمن صاحب نے زخمی نظروں سے اب جلال الدین عالم شاہ کو دیکھا۔ اس کے 2 بچے تھے۔ ربا بیگم سے انہوں نے پسند کی شادی کی تھی جو بخت بیگم کے خاندان سے تھی۔ وہ اپنے بچے ربا بیگم کو دھوکہ نہیں دے سکتے تھے۔ وہ کیسے اس لڑکی سے شادی کر سکتے تھے جو اس کے بھائی کی محبت تھی، اسے چھوٹی بہن سمجھتے آئے تھے۔ اس سے پہلے چودھری اکبر جواب دیتا جب چودھری کا ملازم بھاگتا چودھری کے پاس آیا، چودھری صاحب شازمہ بی بی نے خودکشی کر لیا۔ وہاں بیٹھے کہرام مچ گیا پوری پنچایت کے سامنے۔ ارمان کے قتل کے بدلے میں تمہارے بھائی شہید چودھری کو قتل کر دیا گیا۔ اس دن تمہاری حویلی سے 2 نہیں 3 جنازے اٹھائے گئے تھے۔ تمہارے بابا سید چودھری اکبر اپنے بیٹے کی موت نہیں برداشت کر پائے، پنچایت میں ہی ان کی موت ہو گئی۔ میں اپنی بیوی بچوں کو لیتا اپنے باپ کے خلاف حویلی چھوڑ کر لاہور شہر آ گیا۔ گاؤں میں مجھے ہر جگہ خون ہی خون نظر آتا۔ عبدالرحمن صاحب بات مکمل کرتے سیمہ کو دیکھا جو بے آواز رو رہی تھی۔ تمہاری حویلی خالی ہو گئی۔ 2 سال کے بعد تمہاری بھابھی کی بھی موت ہو گئی۔ پیچھے تمہارا بھائی نذیر چودھری اور تمہارا بھتیجا شیرام چودھری اس حویلی میں رہ رہے ہیں۔ عبدالرحمن صاحب نے اسے دیکھتے کہا، اب تم لوگ میرے ساتھ رہو گے۔ عبدالرحمن صاحب اٹھتے ہوئے بولے اور اس کے پاس آتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مشکل وقت تھا لیکن کٹ جائے گا۔ وہ اتنا کہتے وہاں سے چلے گئے۔ جانتے تھے تسلی کا ان کا ایک لفظ بھی سیمہ کے زخموں پر مرہم نہیں رکھ سکتا۔ سیمہ کے لیے وہ رات قیامت کی رات تھی۔ ساری رات اس نے روتے گزار دی تھی۔ کمال کے جانے کے بعد وہ ایک پل کے لیے بھی اس کی آنکھیں خشک نہیں ہوئی تھی، ہر وقت نم ہی رہتی۔ آگے نہ جانے کتنے امتحان تھے جو اس کی زندگی میں آنے تھے یا پھر زندگی آسان ہونے والی تھی، لیکن کمال کا انتظار وہ آخری سانس تک کرنا چاہتی تھی۔ وہ افریم کو بتا کر سیدھا ہوٹل آ گئی تھی۔ شیرام اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا لیکن افریم نے اسے منع کر دیا کہ اسے فی الحال
کے لیے اکیلا چھوڑ دے۔ اسے اس وقت کسی کی ضرورت نہیں تھی، نہ ہی کسی کی ہمدردی کی ضرورت۔ وہ اس وقت کمرے میں اندھیرا کیے صفحے پر بیٹھی، پیچھے ٹیک لگائے، آنکھیں موندی ہوئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو نکل کر تیزی سے بہہ رہے تھے۔ اس کا دل درد سے کراہ رہا تھا جب فون کی آواز خاموشی سے گونجی۔ اس نے آنکھیں کھولتے اپنے آنسو صاف کیے اور سامنے ٹیبل پر موبائل اٹھاتے اسکرین پر دیکھا جہاں ماما کالنگ لکھا ہوا تھا۔ کل سے ان سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اس نے رات کو سیما بیگم کی کئی کالز لگی دیکھی، صبح کال کرنے کا سوچ کر نہیں کی اور سو گئی۔ ماما کا نام دے کر اس کے آنسو پھر نکل آئے تھے۔ رنگ ٹون مسلسل بج رہی تھی۔ اس نے یس کا بٹن دبا کر فون کان کے ساتھ لگایا اور اپنے آنسو صاف کیے۔ السلام علیکم ماما، وہ اپنے نم ہوتے لہجے پر قابو پاتے مسکراتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری بچی؟ سیما بیگم دنیا بھر کا پیار سموتے ہوئے بولی۔ میں ٹھیک ہوں ماما، آپ بھی ٹھیک ہیں؟ اور ارم ٹھیک ہے؟ میری 2 دن سے اس سے بات نہیں ہوئی۔ میں بھی ٹھیک ہوں، ارم بھی ٹھیک ہے، اکیڈمی گیا ہوا ہے، آنے والا ہے۔ نورب کتنا کام رہتا ہے وہاں تمہارا؟ وہاں ماما بس 2 دن کے بعد آپ کے پاس ہوں گی میں، اپنی ماں کی پریشانی میں ڈوبی آواز سن کر بولی ماما۔ جب نورب دوبارہ نم آواز میں بولی، اس کا دل چاہا وہ اپنی ماں کی آغوش میں خود کو چھپا لی، جس طرح اس کی ماں نے ہمیشہ چھپایا، جنہوں نے اپنی جوانی ان کے لیے وقف کر دی۔ سیما بیگم نے اسے ہمیشہ ڈٹ کر مقابلہ کرنا سکھایا۔ وہ خود کی طرح اسے کمزور نہیں بنانا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کمزور بن کر اپنی ماں کی طرح زندگی گزارے، در در کی ٹھوکریں کھائے، در در پھٹکے اس کی زندگی جو چولہے تک ہی رہ جائے۔ اسے ہمیشہ یہی کہتی کہ نورب، یہ آنسو ہیں انسان کو ہمیشہ کمزور بنا دیتے ہیں، ان آنسو کو ہمیشہ اپنا ہتھیار بنا کر استعمال کرنا، نہ کہ آنسو بہا کر کمزور پڑ جاؤ۔ تم نے کبھی زندگی میں کمزور نہیں پڑنا نورب، میری طرح کبھی نہیں، ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کرنا۔ لیکن وہ مضبوط بنی، اس کا دل چٹان کی طرح سخت ہوا۔ کئی جگہ وہ لڑکھڑائی، کئی جگہ اٹھی، کئی جگہ گری، گر کے پھر اٹھی۔ آرمی جوائن کرنے کے بعد اس کی طبیعت میں اور سختی آنے لگی، اوپر سے مضبوط بننے والی لڑکی اندر سے کتنی کھوکھلی تھی صرف وہی جانتی تھی۔ نورب کیا بات ہے، تم ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ نورب کی یہ نم آواز سن کر سیما بیگم پریشانی سے بولی۔ جی ماما، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سا فلو ہے اس لیے آواز بھاری ہو رہی ہے۔ اپنا خیال کیوں نہیں رکھ رہی تم نورب؟ سیما بیگم کے لہجے میں پریشانی کے ساتھ ساتھ سختی بھی تھی۔ 2 دن بعد آ رہی ہوں نا، تو آپ خود رکھ لیجئے گا، مجھ سے نہیں رکھا جاتا اپنا خیال۔ تم آؤ گھر، اس بار ہڈیاں توڑوں گی تمہاری میں نورب، دوبارہ یونٹ بھی نہیں جا سکو گی۔ اس کی بات سن کر سیما بیگم کو غصہ آنے لگا، جو اپنا خیال بھی نہیں رکھ سکتی تھی۔ ماما یار، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ سیما بیگم کی بات سن کر وہ نم آواز میں مسکرا دی۔ دوائی لی تم نے؟ سیما بیگم کی آواز آئی۔ جی لی ہے ابھی، اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، جب ایک دم کمال حمید کا چہرہ سامنے آیا۔ کتنا پیار کرتی تھی اس کی ماں کمال حمید سے، جس نے ساری زندگی شخص کے انتظار میں گزار دی، اس کے لوٹ آنے کے انتظار میں۔ وہ بوڑھی ہو گئی، اپنا دامن ہمیشہ صاف رکھا، کبھی داغ لگنے نہیں دیا، غیر محرم کی نظر بھی خود پر پڑنے نہیں دی، خود کو ہمیشہ چھپا کر رکھا، کبھی اس شخص کی امانت میں خیانت نہیں کی اور نہ کبھی خیانت کے بارے میں سوچا، صرف اس شخص کا انتظار کیا۔ انہیں کیا بتا دی کہ ان کا انتظار ساری زندگی انتظار ہی رہنے والا تھا، وہ شخص اب کبھی بھی واپس لوٹ کر نہیں آنے والا تھا۔ ماما، میں آپ سے تھوڑی دیر تک بات کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھو، اور مجھے اپنی بیٹی ویسی چاہیے جیسے گئی تھی۔ خدا تم لوگوں کو اپنی امان میں رکھے، خدا حافظ۔ سیما بیگم کہہ کر فون بند کر گئی۔ نوربا فون بند کیے، گھٹنوں میں سر دیے، پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی سسکیوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔